قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت میں جو کئی حکمتیں داخل ہیں اس کے اندر جو موجود ہیں ان میں سے کچھ کا ہم اس دفعہ جائزہ لے لیں اور اس کو بیان کرنے میں مجھے آسانی ہو انشاءاللہ. ان میں سے میں کچھ چیزیں نہ بھول جاؤں، آیات بھی نسیان کے بارے میں، بھولنے کے بارے میں میرے ساتھ بھی بھول نہ ہو جائے جب میں ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ. اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی آیت میں جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے تھکان کا ذکر کیا اور کہا کہ اب ہمیں آرام کر کے کھانا کھانا چاہیے. اب آگے جب وہ کھانا لینے کی طرف بڑھے یوشع بن نون تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ مچھلی وہاں پر ہے نہیں، تو اب وہ کس طرح ذکر کریں موسیٰ علیہ السلام سے. تو انہوں نے پھر یہ الفاظ استعمال کیا. اب یہ یوشع کا کلام ہے جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا ہے. قال، تو یہ تمام آیت انہی کی ہے، یعنی یوشع بن نون کی آیت ہے یہ پوری. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، انہوں نے کہا آپ نے کیا دیکھا یا آپ نے جائزہ لیا جب ہم چٹان کی طرف پناہ لینے کے لیے گئے تھے. فإنی نسیت الحوت، تو اس وقت بے شک میں ہی ہوں جو مچھلی کو بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے کسی نے یاد کرنے سے مجھے جو بھلایا گیا کہ میں یاد نہ کر سکوں، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں تھا سوائے شیطان کے. یعنی شیطان کے بجائے کسی اور نے میرے ساتھ یہ حرکت نہیں کی بھلانے والی، اس کو بھلانے والی. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اب جب یاد آیا تو کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اپنا راستہ ایک عجیب طریقے سے پکڑا، یعنی مچھلی نے ایک بہت معجزانہ طریقے سے اپنا راستہ لیا. یہ مجھے یاد آ رہا ہے، اب یاد آ رہا ہے. اور یہ معجزانہ ہونے کے باوجود شیطان ہی ہو سکتا ہے جس نے مجھ سے اتنی بڑی بات بھلوا دی. تو یہ بات کا خلاصہ ہے. پہلی بات تو اس میں پھر تأملات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کی بات کو کوٹ کیا ہے، رسولوں کی بات کو کوٹ کیا ہے، فرعون کی بات کو بھی کوٹ کیا ہے، شیطان کے الفاظ کو بھی کوٹ کیا ہے. ہم اس کو اوورآل تو اللہ کا کلام کہتے ہیں نا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کا کلام کے اندر کئی لوگوں کا کلام بھی کوٹڈ ہے، رائٹ. اور کبھی ایکچولی میں ایک گیدرنگ میں تھا تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے اپنا تبصرہ اس بارے میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود تو کہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے، تو کبھی کبھی ہمیں بتاتے ہیں کہ فرعون نے کیا کہا، پھر کہتے ہیں شیطان نے کیا کہا، پھر کہتے ہیں یہ کافروں نے کیا کہا. بری باتیں بھی قرآن میں ریکارڈ ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا جا رہا ہے، جھوٹا کہا جا رہا ہے، وہ بھی قرآن کے اندر ہے. تو اس سے ہم کیا ہدایت لیں؟ ہدایت تو اچھے لوگوں سے ملتی ہے، اچھی باتوں سے ملتی ہے. تو ان برے لوگوں کی باتوں سے، ان کے ذکر سے ہمیں کیا ہدایت مل سکتی ہے؟ تو عربی میں کہاوت ہے تعرف الاشیاء بافدادها، یعنی چیزیں اپنے متضاد سے ہی پہچانی جاتی ہیں. اردو میں بھی انگلش میں کہتے ہیں بائی آپوزٹس تھنگز آر نون، رائٹ. آپ کو دن کی اصل پہچان اس وقت ہوگی جب آپ کو رات کا اندازہ ہو کیا چیز ہوتی ہے رات. سردی کا آپ کو اس وقت پتہ چلے گا، گرمی کا بھی آپ کو اندازہ. آپوزٹس کے سے ہی چیزیں صحیح طرح سے سامنے واضح آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اچھائی کا راستہ دکھایا ہے تو اچھائی سے ہٹ کر جو برائی ہے اس کو بھی بڑی ڈیٹیل سے راستہ دکھا دیا. برائی یہ چیزیں ہوتی ہیں، رائٹ. تو یہ قرآن کا فلسفہ ہے. وہ ایک طرح کی پکچر پینٹ نہیں کرتا کہ صرف اچھی باتیں کریں، ریالٹی چیک بھی ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، ان کا بھی آپ کو علم ہونا ضروری ہے. ہمارا دین ہمیں بھولا نہیں بناتا، ہمیں ریالٹی سے کا سامنا کرواتا ہے. اس کے علاوہ قرآن میں کچھ لوگوں کی باتوں کا، میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ جس بات کا بھی ذکر کیا جائے اس کی اہمیت بہت ہوتی ہے. اس کوٹ سے، یعنی یوشع بن نون کا تو نام بھی نہیں ہے قرآن میں، یوشع کا نام نہیں ہے، ان کا ذکر صرف ہے فتح، نوجوان، یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے. تو قرآن نے ان کے نام کے بجائے کیا چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں کسی کی تعریف ہوتی ہے نا، یا کسی کا انٹروڈکشن ہوتا ہے تو سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ نام، پتہ، نسل، یہ چیزیں ہمارے ہاں اہم ہیں. قرآن نے اس شخص کو مشہور کر دیا، قیامت کے دن تک اس شخص کے کلام کو پڑھا جائے گا، اور اس کے نام کو اتنی اہمیت نہیں دی، اس کی نسل کو، اس کے خاندان کو اتنی اہمیت نہیں دی. اس کو اہمیت کس چیز کی دی؟ پہلی کہ وہ نوجوان ہے، دوسرا وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تیسرا اس نے یہ بات کی. اس نوجوان نے کتنی باتیں کی ہوں گی، ان میں سے ایک بات یہاں پر قرآن نے نوٹ کر دی. تو اس بات میں ہر نوجوان کے لیے ایک ہدایت ضرور ہوگی، کیونکہ وہ بھی ایک نوجوان ہے.
وہ بھی ایک راستے میں چل رہے ہیں، ان سے بھی کچھ ہوا ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے اس بات میں بھی کوئی ہدایت ہوگی ہمارے لیے کہ یہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ علماء نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ نبی تھے، کیونکہ یہ تو آثار سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوشع بن نون ہے، یہ نبی ہے، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء ہیں جن کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن ان کو نبی بھی کہا گیا ہے اور الفاظ بھی ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جیسے شمویل ہیں، انگلش اسپیکرز ان کو سیمیول کہتے ہیں، سیمیول، اور قرآن نے ان کو کہا ہے نبیہم، ان کا نبی، یعنی اس کے علاوہ ان کا نام استعمال نہیں ہوا، لیکن ان کا پورا قصہ موجود ہے قال لہم نبیہم سورۃ البقرہ میں، نبی 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 کا الفاظ کے لفظ بار بار استعمال ہوئے ہیں لیکن نام ایک دفعہ بھی نہیں آیا، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح یہاں پر ان کے نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان کے ٹائٹل یعنی ان کی ایک ڈسکرپشن ہے کہ وہ نوجوان ہیں، اس کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے کہا کیونکہ یہ نبی ہیں تو جو بھی بات یہ کر رہے ہیں نبی کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ تو اور انبیاء کے بارے میں ہمیں کیا، ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی بات کر رہا ہوتا ہے ہم سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کوئی نبی بات کرتا ہے تو اس کی ہر بات پہ ہم زیادہ دھیان دیں گے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ تو اس میں دو اوپینینس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ یوشع ابھی نبی ہونے کی ذمہ داری ان کو ابھی نہیں دی گئی، یعنی وہ ابھی نوجوان ہے، بعد میں دی جائے گی، بعد میں نبی بنے گی، نبوت بعد میں آتی ہے، رائٹ؟ شروع سے نہیں ہوتی، کبھی شروع ارلی بھی ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو شروع سے نبوت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں آ کر نبوت ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب تک پہاڑ پر نہیں گئے تب تک نبوت نہیں ملی تھی، ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، رائٹ؟ تو اگر نبوت سے پہلے بات کر رہے ہیں تو بات میں کوئی ہدایت ہے لیکن نبیوں والی ہدایت نہیں ہے، رائٹ؟ اس میں کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن انبیاء کی حیثیت سے نہیں، اور کچھ نے دیکھا کہ نہیں یہ نبی ہے اور یہ ہم نبی کے آداب سیکھ رہے ہیں اس آیت میں۔ میرا اپنا رجحان اس طرف ہے کہ اس وقت ان کو نبوت نہیں دی گئی تھی، ابھی یہ پھر بھی جوان تھے، اور ابھی یہ صرف ایک تعلم کے مرحلے میں، سیکھنے کے مرحلے میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے وقت موسیٰ اور ہارون ہی تھے، اور اس کے بعد آگے جا کر پھر ان کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ان کے جانے کے بعد، پھر انہوں نے قیادت لی بنی اسرائیل کی۔ خیر، کہا کیا انہوں نے پہلی بات جو کی ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ اب حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ رقدہ کے عربی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں جو آدھی نیند میں ہو، یعنی آنکھیں آدھی کھلی ہوں، اٹھا بھی ہو نہ بھی اٹھا ہو، آپ کو شاید اپنا تجربہ ہو یا کسی اور کا تجربہ ہو کہ سو رہا ہوگا یا سو رہی ہوگی، آدھے سو رہے ہوں گے، باتیں بھی کریں گے، پھر کہیں گے میں نے یہ کہا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا، رائٹ؟ I would never say something like that۔ یعنی وہ جاگے ہوئے اتنے ہیں کہ کچھ کہہ دیں، لیکن اتنے بھی جاگے بھی نہیں کہ یاد رہے کہ کیا کہا تھا، کیا کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں ہے کہ تھوڑی سی آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، تو اب یوشع نے دیکھا کہ وہ جو مچھلی ایسے گزری ہے تو وہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو ان کو کوئی شوق تو لگ نہیں رہا، وہ تو ایسے آرام سے لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو ان ہیف سلیپ، رائٹ؟ تو ان کو لگا کہ انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو انہوں نے کہا ارائیتا، آپ نے دیکھا؟ اور یہ آپ نے دیکھا میں ایک اور بات بھی مضمر ہے بڑے مزے کی، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پکڑ ہو جائے، کہاں پہ رکھی تھی چابی؟ تم نے دیکھا تھا جب گھر آئے تھے تو کہاں رکھی تھی؟ وہ میں نے گھمائی ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، تم نے دیکھا تھا، یعنی آپ پلٹ کے دوسرے پر ڈالیں کہ اچھا میں بھول گیا تو آپ بھی تو خیر آپ نے بھی دیکھا نہیں دیکھا تھا آپ نے۔ تو وہ اس سوال میں ایک انسنس سی بھی ہے کہ شاکنگ چیز تو ہوئی ہے لیکن آپ نے دیکھا نا، اور پھر اس سے اپنے اوپر جو پریشر آ رہا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا سے کہنے سے، رائٹ؟ تو انہوں نے یہ بات بڑے پیار سے کہی، بہت ڈر ڈر کے کہی ہوگی، ارائیتا اذ اوینا الی الصخرۃ، آپ نے دیکھا تھا جب ہم چٹان کی طرف پناہ لینے گئے تھے تو پھر خیال آیا کہ نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، آپ نے بھی نہیں دیکھا نا، آپ بھی تو بھول گئے تھے۔ تو ایک التفات کہتے ہیں بات شروع کہیں سے ہوتی ہے اور آگے جا کر آدھے رستے میں بدل جاتی ہے بات۔ تو شروع میں کہا آپ نے دیکھا، تو لگا شاید وہ موسیٰ علیہ السلام پہ تھوڑا سا الزام بھی لگائیں گے کہ دیکھیے میں بھول گیا تو آپ بھی تو بھولے تھے نا۔ اور پچھلی آیت میں کیا ہے، نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کس پر ذمہ داری ڈالی ہے؟ دونوں پر، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہو رہی، یوشع کی بات ہو رہی ہے۔ تو شروع میں تو انہوں نے کہا ارائیتا، لیکن پھر فوراً ایک ادب ان پر طاری ہو جاتا ہے، فوراً ایک کلام میں تبدیلی آتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، فإنی نسیت الحوت، نہیں میں ہی ہوں، بے شک میں ہی تھا جو بھول گیا تھا مچھلی، میں ہی بھول گیا تھا مچھلی۔ فوراً ایک سوئچ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا سے، نہیں میں ہی تھا رائٹ؟ تو ایک بڑا خوبصورت یہ چینج آئی ہے ان کے کلام میں، انہوں نے خود فوراً ذمہ داری لی ہے۔ اس میں
میں کچھ تفسیر کا مطالعہ کر کے آپ کو، یہ عربی میں کچھ ہے ایکسرپٹ، لیکن میں آپ کو پڑھ کے اس کا ترجمہ سناتا ہوں. الادب السامی بین موسیٰ و فتیٰ، کتنا اعلیٰ ادب ہے موسیٰ اور ان کے نوجوان کے درمیان. فموسیٰ یعاملہ کرفیق لا کخادم، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ جیسا ایک دوست کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی خادم کے ساتھ نہیں. یعنی بہت محبت سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے ان سے بات کی جب کھانے کی بات کی تھی، کل آپ سے اس کا ذکر کیا تھا. وَفَتَاهُ يَحْمِلُ نَفْسَهُ الْمَسْئُولِيَّ وَحْدَهُ، اور ان کے جو نوجوان ہیں وہ ذمہ داری خود لیتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی تو بھول گئے تھے، مجھ سے آپ بار بار پوچھتے تھے مچھلی کہاں ہے، مچھلی ہے، مچھلی ہلی، مچھلی کچھ ہوا، مچھلی کچھ ہوا، اور آپ نے ایک دن پورا نہیں پوچھا مجھ سے، تو آپ بھی تو بھولے تھے، میں ہی تھوڑی صرف بھولا تھا. تو یہ بھی انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے خود ذمہ داری لی. یعنی استاد نے طالب علم کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ رحمت کی، شفقت کی، اور جب طالب علم کو موقع ملا کہ استاد پہ بھی تھوڑا تانا لگا دے، یا کہیں ویسے آپ سے کچھ، سر آپ سے بھی کچھ غلطی ہو گئی، یا آپ نے بورڈ پہ غلط لکھ دیا، چلو ایک دفعہ مجھے بھی ایک سکور مل جائے. کچھ اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں بہت کرتے ہیں نا، تو ان کو ایک دن کا انتظار ہوتا ہے جب ٹیچر بھی ایک دن غلطی کر دے تو میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ سر آپ نے چیپٹر 5 کہا تھا، وہ چیپٹر 4 تھا. اور اندر بڑی فتح ہوتی ہے اس کے دل میں کہ آج میں نے ٹیچر کو بھی سنا دی. تو وہ موقع ملا تھا ان کو کہنے کا، لیکن انہوں نے وہ اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا. اسے کہا جا رہا ہے الادب السامی، اونچا ادب. مع ان الحقیقہ انہما نسیا حوتہما، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں بھولے تھے. ولم یقل نسینا الحوت، اور یہاں اس موقع پر یوشع نے یہ نہیں کہا کہ ہم دونوں بھول گئے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، کیونکہ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہمارے لیے ہمارا کھانا لاؤ، ہم تھک گئے ہیں. تو ہم کا ایپیسوڈ چل رہا ہے تو ہم میں یوشع بھی کہہ دیتے اچھا ویسے ہم بھی تو مچھلی بھی تو ہم بھول گئے نا، پھر ہم، کیونکہ آپ کو ہم کہنے کا شوق ہے، ہم بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں، رائٹ. لیکن انہوں نے کہا نہیں میں بھول گیا، انہوں نے خود پہ ذمہ داری لی. ولم يقل نسينا الحوت لأنه يخبره عن قضية عظيمة لم يكن مناسبا ان يقول لموسى انت ايضا نسيت، کیونکہ ان کے سامنے ایک اس سے اہم معاملہ تھا. یہ اصل اس میں جو حکمت ہے نا وہ یہاں بہت عظیم ہے. وہ کیا ہے؟ ان کا اصل مشن کیا تھا؟ اس وقت کا انتظار کرنا جب مچھلی ہلے. یہ اصل مشن ہے. اب غلطی ہو گئی، بھول گئے. جب غلطی ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو مشن ہوتا ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگانے پہ سارا فوکس. آپ بھولے تھے کہ آپ بھولے تھے، میں نے کہا تھا نا ایسے نہیں کرنا، میں نے کہا آپ نے بھی تو کہا تھا، یہ بھی تو ہوا تھا. یعنی ایک دوسرے پر الزام لگانے میں سارا فوکس ہو جاتا ہے. جو کام اصل کرنے کا تھا اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، اب کریں کیا، اس پر فوکس نہیں ہے. تو یہ عام ہماری لائف میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مشن ہے، ایک کام ہو رہا ہے، اور وہ کام ہونے میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی سے کوئی بھول جاتا ہے، کوئی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کمی کو پکڑ کے اس کا جھگڑا بنا کے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، آپ اس کو اٹیک کر رہے ہیں، پھر وہ کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہے، اور یہ اسی میں سارے لگے ہوئے ہیں، اور جو اصل کام کرنے کا تھا وہ پیچھے رہ گیا. یوشع بن نون کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ ابھی اگر موسیٰ کی غلطی بھی تھی، میری بھی تھی، ان کی بھی تھی، ابھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ابھی جو اصل کام جس کے لیے ہم گھر سے نکلے تھے اس پر فوکس کرنے کا ٹائم ہے. میں بھول گیا تھا، میں اپنی ذمہ داری لے رہا ہوں، اور اس میں کوئی مزید جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں مزید کوئی اپنی سفارش بھی پیش کرنے کی، اپنی کوئی ایکسپلینیشن پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کہ بھائی میں غلطی تو ہے لیکن خالی میری تو نہیں ہے نا. کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو اپنا ڈیفینس کرنے کی زیادہ فکر ہوتی ہے، کام سے کم مطلب ہوتا ہے، میرے اوپر الزام نہ آ جائے بس. اور آپ ہو سکتا ہے ایسے لوگ آپ کو اپنے آفس میں بھی ملے ہوں، اپنے اسکول میں بھی ملے ہوں، اور جگہ پہ بھی ملے ہوں، جن کو کام ہو نہ ہو بس مجھ پہ بلیم نہ آئے. مجھ پہ آنے لگے تو میں فوراً ڈیفینسو ہو جاؤں، کام جائے بھاڑ میں. اس کا بالکل متضاد یہاں پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا یہ کہنا کہ ویسے آپ بھی بھولے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایک اس سے بہت اہم چیز ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے سے کہیں اہم ہے جو کام ہمارے سامنے ہے. تو ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی، آپ کوئی اور اپنی غلطی مانے نہ مانے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں، اب جو فکس کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں. فإنی نسیت الحوت. اس کے علاوہ اب دوسری طرف آگے جا کر دیکھیں، میں آگے بات پہلے کر رہا ہوں کہ انہوں نے خود تو ذمہ داری لے لی فوراً کہ میں بھول گیا، لیکن آگے جا کے ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نہیں. ذمہ داری ویسے پرائمری ذمہ داری یوشع کی تھی کیونکہ موسیٰ سو رہے تھے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا اٹھیں گے تو بتا دوں گا، پھر بھول گئے بتانا. تو دونوں سے ایک طرح کی بھول ہوئی ہے، لیکن بڑی بھول ان سے ہوئی ہے، یوشع سے ہوئی ہے. تو
تو ذمہ داری ان پر پڑتی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو موقع، جس طرح اسٹوڈنٹ کو موقع ملا کہ ٹیچر پہ بھی ایک کوئی لائن مار دے، کوئی تھوڑا سا طنز کر دے، اسٹوڈنٹ کو بھی، ٹیچر کو بھی موقع ہے کہ ابھی پکڑ لے. کتنی دفعہ سمجھاؤں تمہیں، کتنی دفعہ کہا تھا یاد رکھنا، ایک دفعہ کہا تھا تم سے، اور کتنے کام کہے تھے، کہا تھا ایک ہی کام کو، تم پہ تمہارے کچھ ڈالا بھی نہیں، اور تم نے کیا کہا تھا، یہ تو بڑا ہلکا کام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ تو بہت آسان ہے. یہی الفاظ تھے نا حدیث کے کہ انہوں نے کہا تھا تم پر میں کوئی ذمہ داری اس کے علاوہ ڈال ہی نہیں رہا، تمہیں اور کچھ کرنے کی بس ایک کام ہے. اب کوئی ایک کام آپ نے کسی کو دیا ہو اور وہ ایک ہی کام وہ فیل کرے، تو آپ کی طرف سے جو لائنیں آپ نے مارنی ہیں، اور جو لیکچر آپ، اور ایک دفعہ نہیں دینا، ایک دفعہ نہیں دینا، وہ آپ نے تقریباً 200 دفعہ آپ نے اپنی بھڑاس نکالنی ہے. ایک ہی بات تو کہی تھی تم سے کرنے کو، تمہیں یہی یاد نہیں ہے 2 منٹ بعد. ویسے تمہیں تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا نا، تمہیں تو ویسے ہی تمہارے تو کیا ہی کہنے، کیا کہہ سکتے ہیں تمہارے. اچھا مجھے یقین نہیں آ رہا تم سے یہ ایک بات کیسے بھول گئی. اچھا چائے پیتے پیتے، چائے تو کم از کم تمہیں چائے تو یاد آ گئی، لیکن جو تم سے ایک بات کہی تھی وہ تمہیں یاد نہیں آئی. بس یہ یاد، چائے یاد رکھ لینا تم. چلو بڑا اللہ کا بڑا شکر ہے یہ تو یاد آ گیا تمہیں. یعنی ایک ہی تانا مارنا ہے، 1000 دفعہ مارنا ہے، مار کے انسان کو دفن کر دینا ہے تانوں کے اندر. موقع جو ملا ہے دبانے کا، تو کیوں نہ ماریں. کہ اس کو، جیسے اس انسان کو اس کی ریویو کی بہت ضرورت ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. آپ اپنے آپ سے پوچھئے اس کا اثر، اس کا فائدہ کیا ہے پہلا، اور اس کا اثر کیا ہے. 2 چیزیں پوچھا کریں جب بھی کوئی بات کرے، انسان منہ سے کوئی بات نکالے، اپنے سے 2 سوال پوچھ لے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے. تو ہماری زبان بدل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بدل جائے. اس کا فائدہ کیا ہے، اگر کسی نے غلطی کی ہے اور آپ اس غلطی کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی اوہو یہ غلطی کی، پھر بھول گیا، اس کو کہہ کے فائدہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنی طرف سے ضد میں آ کے کہہ دیں نہیں فائدہ یہ ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہنا، میرے دل کو تسلی ہوتی ہے جب میں ریویو کرتا ہوں. کم از کم 20 دفعہ ریویو تو میرے سائنسز کلیئر ہوتے ہیں اس سے، یا مجھے تھوڑا ہیڈ ایک کم ہوتا ہے. کھانا جو ہے پھیکا لگتا ہے جب تھوڑا سا ریویو کے تانے مار دوں تو پھر تھوڑا اس میں مسالہ آ جاتا ہے. آپ اپنے آپ سے بہانے بنا سکتے ہیں کہ آپ کو اس سے کوئی تسلی ملتی ہے، اصل میں آپ کو بھی اس سے انگزائٹی ملتی ہے. ایک کوئی نیگیٹو ایونٹ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے جس سے آپ کو آپ کا دل خراب ہوا، یا کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی انگزائٹی ہوئی، کوئی اسٹریس ہوئی، آپ اس اسٹریس کو ریویو کر کے آپ دوبارہ اپنی زندگی میں جیسے وہ ابھی ہوا ہے، اب اس کو ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، سال گزر گئے، آپ اس اسٹریس کو اپنے لیے دوبارہ ریویو کر رہے ہیں، رائٹ. تو آپ کے سامنے جو اچھائی ہے وہ تو غائب ہو گئی، کیونکہ آپ ابھی اسی مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی اسی میں دوبارہ گھسیٹ کے پیچھے لے کے جا رہے ہیں، رائٹ. اس کا پہلا تو اثر نیگیٹو ہے آپ کے اوپر، اس کا فائدہ کوئی نہیں، نیگیٹو اثر ہے آپ کے اوپر. لیکن اس کا اثر دوسرے پہ کیا ہے، جس کو آپ تانے مار رہے ہیں چھوٹی سی بات پہ بھی، اور بار بار مار رہے ہیں، چسکے مار رہے ہیں، اس پہ کیا اثر ہے. اس پہ پہلا اثر یہ ہے کہ اس کو اب اگر آپ کی بات ماننی ہے نا آگے جا کے، تو آپ کی محبت میں نہیں ماننی، آپ کی عزت میں نہیں ماننی، کیونکہ آپ کا خیال ہے اس لیے نہیں ماننی، آپ کے تانوں سے بچنے کے لیے ماننی ہے. یعنی انسان کی موٹیویشن کیا ہے، ان سے اگر غلطی ہو گئی نا تو انہوں نے جو سنانی ہے وہ نہیں میں نے سننی. تو اب ان کا تاثر آپ کے بارے میں، اس کا تعلق نہ محبت سے ہے، نہ عزت سے ہے، نہ احترام سے ہے، نہ خیال سے ہے، ان کسی چیز سے نہیں ہے، بس ایک خوف سے ہے کہ آپ کی طرف سے بےزتی بہت ہوتی ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی کے دل میں آپ کے لیے یہ خیال ہو کہ وہ آپ کی زبان سے بچا رہے، کسی طرح آپ کی زبان سے بچا رہے، چاہے آپ ان کی مدر ہیں، چاہے آپ ان کے فادر ہیں، ہسبینڈ ہیں، وائف ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، وہ رشتے محبت کے رشتے ہوتے ہیں، احترام کے رشتے ہوتے ہیں، خیال رکھنے ایک دوسرے سے ہمدردی کے خیال کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری فیلنگز غائب ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب فیلنگ ایک کیا رہ گئی ہے، ان کی زبان سے میں بچ جاؤں، تو وہ جو ایک الفت ہوتی ہے نا گھر کے اندر، وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک ادب ہوتا ہے، اگر استاد سے آپ کو محبت ہو نا کہ استاد میرا اتنا خیال کرتا ہے، تو آپ وہ سکھا رہا ہوگا، مشکل بھی ہوگا درس، تو آپ وہ درس 5-6 دفعہ اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ استاد سے بڑی گالیاں سننی پڑیں گی یا بہت بےزتی ہوگی، لیکن استاد کا آپ کے دل میں اتنا احترام ہے کہ میں استاد کو ڈس اپوائنٹ نہیں کر سکتا، میں اور محنت لگا دوں گا. اور اس کا دار و مدار کس بات پر ہے کہ استاد نے جب غلطی کی تھی تو کیا کیا تھا. کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ان کو غلطی کی جو ہے ان کے ابا نے پکڑ لی غلطی، ان کے سامنے غلطی ہو گئی،
اب ابا نے غلطی پکڑ لی تو پھر تو آپ کو پتہ کیا ہونا چاہیے اس کے بعد، رائٹ؟ لیکن انہوں نے غلطی پکڑی، کچھ بھی نہیں کہا، جیسے پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، صاف دیکھ لیا غلطی ہوئی ہے لیکن کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس پہ پکڑ نہیں کی نا، اس کو اتنا احساس ہوا کہ ایک تو مجھے پتہ ہے میں نے غلطی کی، دوسرا میں نے غلطی کا اعتراف رنگے ہاتھ پکڑا گیا، ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے پکڑنے کی کچھ کہا نہیں۔ تو جتنی شرمندگی نہ کہنے سے ہوتی ہے نا، اتنی ڈانٹے کھانے سے بھی نہیں ہوتی، اور جتنا وہ اپنے اندر تبدیلی اب لائے گا یا اب لائے گی، وہ پہلے اگر ڈانٹے 100 دفعہ سن لی ہوتی نا بات، اس کا اتنا اثر نہیں ہونا تھا جتنا ایک دفعہ نہ کہنے سے ہو گیا۔ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، ہم کیا کرتے ہیں؟ سدھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، سناؤ لگاؤ، سناؤ، سن کے سننی ہو گئے سارے، رائٹ؟ تو پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اب نہ کسی ڈانٹ کا اثر، نہ کسی چیخنے چلانے کا اثر۔ پھر جب ایک عمر آ جاتی ہے، جب لڑکا نوجوان ہو جاتا ہے، بیٹی بڑی عمر کی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ وہی چسکے شروع ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ بس کریں، اب وہ آگے سے زبان چلنی شروع ہو گئی۔ پھر وہ جو مدر ہیں، وہ فادر ہیں، وہ میرے پاس آتے ہیں روتے ہوئے، میرا بیٹا جو ہے وہ بہت اچھا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، اب وہ آگے سے جواب دینے لگا ہے۔ نہیں جی، آگے سے جواب تو وہ اب دے رہا ہے، آپ اس کو جو اپنے تانوں میں دفنا رہی تھی وہ 10 سال سے ہو رہا تھا، اس کا میٹر اب گھوما ہے جا کے، وہ پہلے سے آپ ٹیمپریچر بڑھا رہی تھی آہستہ آہستہ، اب ابل گیا تو آپ کو شوق ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ ایک اسلوب، یہ انبیاء سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی، اور یہ چھوٹی غلطی نہیں کی، اور وہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں اور ایک ہی مقصد کے لیے مدد لی اس نوجوان سے کہ جب مچھلی ہلے تو بتا دینا، بس یہ، اور وہی ایک کام وہ بھول جائے اور پھر وہ کہے کہ جی میں بھول گیا۔ آپ ایسے لوگوں کو یا اپنے آپ کو بھی جانتے ہو، اگر میرے ساتھ ایسی غلطی کی ہوتی نا، اوئے ہوئے ہوئے، مچھلی زندہ ہو نہ ہو، اس نے زندہ نہیں ہونا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس سے تدبر کیا نکالا کچھ علماء نے؟ لا تلم احدا علی النسیان، بہت عظیم بات کی ہے، کسی کو بھول جانے پر پکڑ نہ کیا کرو، کسی کو بھول جانے پر پکڑ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ دیکھیں، جان بوجھ کے غلطی ہوتی ہے انسان سے، اور ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے بھول کے، کہ وہ بھول گیا۔ اب بھول کی غلطی وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ جان بوجھ کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی سے کہیں کیا مصیبت ہے، ہر چیز بھول جاتے ہو، آپ کے ڈانٹنے سے اس کی میموری ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو جائے گی نہ، اس کو اگر وہ بھلکڑ انسان ہے، وہ ہر بار بھول جاتا ہے، اس کی میموری کمزور ہے، تو آپ کے چیخنے چلانے سے، اس کو کہنے سے کہ تمہاری تو میموری خراب ہے، تمہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا، اچھا یہ سارا لیکچر سننے کے بعد اس کا حافظہ ایک دم پکا ہو جائے گا، وہ ایک ہی دن میں پورا قرآن یاد کر، ایسا نہیں ہونے والا، اس کی کوئی فوٹوگرافک میموری نہیں بن جانی، کیونکہ بھول جانا ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔ اور دیکھیے دوسری طرف اس میں جو عجیب معاملہ ہے، ابھی موسیٰ علیہ السلام قوم کی فکر چھوڑ کے، اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کے صرف ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں، ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات یاد رکھنے کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے چن کے بنی اسرائیل میں سے اس نوجوان کو چنا ہے، تو اس میں بھی خاص کوالٹیز ہوں گی، اور ہمیں پتہ ہے بعد میں جا کے نبی بنے ہیں تو ان کی خاص کوالٹیز تو ہیں ہی ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود اور ایک ہی انسٹرکشن سامنے ہونے کے باوجود دونوں بھولے کہ نہیں؟ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس ابیلٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے، نیت بھی صاف ہو سکتی ہے، آپ سیکھنے بھی نکلیں، آپ صحیح کام کرنے بھی نکلیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے بھول ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پر یہ دروازہ بند کیا، یا شیطان آپ پر حاوی ہو گیا اور آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے، تو آپ کی نیت بھی صاف ہو، کام بھی کرنا ہو، لیکن پھر بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کن نہ آ جائے، وہ فیکون نہیں ہونا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا، آپ تو بھول ہی نہیں سکتے، نہیں بھولو گے، آپ بھی بھولو گے۔ لا تلم احدا علی النسیان اربط بین خطئک و عذرک، یہاں سے ایک اور بات بھی ہم نے سیکھی، وہ کیا کہ یہاں اس آیت میں انہوں نے دو چیزیں ذکر کی۔ انہوں نے پہلے کہنے کی کوشش کی، آپ نے دیکھا جب ہم پہاڑ کی طرف گئے تھے، یاد ہے جب ہم پہاڑ کی طرف گئے تھے، اس طرح ترجمہ کر لیں اس کا، یاد ہے جب آپ کو ہم پہاڑ کی طرف گئے تھے، اس وقت کی بات کیا ہے کہ بے شک میں ہی ہوں جو مچھلی کو بھول گیا، انہوں نے پہلی ذمہ داری لی۔
پھر فوراً کہا وما انسانی ہو الا شیطان ان اذکرہ، لیکن شیطان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں جس نے مجھ سے بھلوایا کہ میں اس کو یاد رکھوں. وما انسانی ہو الا انسانی ہو میں عربی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی لطیف بات ہے. انسانی ہی کہا جاتا ہے، انسانی ہی، اور ہی کا لفظ مچھلی کی طرف جائے گا، ضمیر اسے کہتے ہیں، الضمیر. یہاں ہے انسانی ہو، الضمۃ اثقل من الکسرہ. یہاں پر ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ جو چیز بھولے ہیں وہ اتنی بھاری، اتنی ہیوی ذمہ داری تھی کہ ان سے انسانی ہی نہیں کہا گیا، انسانی ہو کہا. وہ چیز شیطان نے مجھ سے بلوا دی. میں وہ چیز جو کہہ رہا ہوں نا اونچی آواز میں، وہ انسانی ہو کی خاطر کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شیطان ہی تھا جس نے مجھ سے وہ چیز بلوا دی. ان کو اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر نسیان کا یعنی بھولنے کا جو سبب تھا انہوں نے اس کو شیطان کی طرف ایٹریبیوٹ کیا. تو ایک دو کانٹریڈکٹری باتیں، دو باتیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں وہ سامنے آ گئیں. پہلے کہا میں بھول گیا، پھر کہا شیطان نے بھلایا. بھائی کون سا ہے؟ یا تو آپ بھولے یا شیطان نے بھلایا. یہ دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں بھولا، اور میں بھولا اس لیے کہ شیطان نے بھلایا. جب میں بھولا تو اس میں کیا ہوا؟ خود ذمہ داری لے لی. یہ نہیں کہا شیطان کی ذمہ داری ہے، آپ مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ شیطان کرتا ہے، چلے مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، معاملہ حل. رائٹ نا؟ پہلے خود ذمہ داری لو، پھر اس بات کا دھیان رکھو کہ شیطان سے کوئی بھی امیونٹی، کسی کو بھی امیونٹی نہیں ہے. کسی کو بھی یہ نہیں ہے کہ میں شیطان سے ویکسینیٹ ہو چکا ہوں، اب شیطان کا مجھ پہ اثر نہیں پڑے گا. میں تو اس اسلامی سفر پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں، یہاں کہاں شیطان آئے گا. شیطان کا عمل دخل کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ایک اس کے اندر جو پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا اس آیت میں، وہ کیا ہے کہ شیطان آپ کو بھلانے میں بہت ماہر ہے. اور حدیث میں اب کیسے بھلایا؟ کیسے بھلایا؟ اس نے بھلایا کیسے کہ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام ابھی بہت تھکے ہوئے، ابھی مت اٹھاؤ، بعد میں کر لینا. اب اس میں نہ کوئی شیطانیت تو نظر نہیں آتی، اس میں لگتا ہے انہوں نے اچھی بات کی تھی کہ انہوں نے خیال کیا اپنے ٹیچر کا وہ بہت تھکے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کے ابھی خواہ نہ کروں، اب وہ اٹھیں گے تو میں بتا دوں گا. رائٹ؟ شیطان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے کہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ مت بتا دینا، بھول جاؤ اسے. ایسے تھوڑی کہے گا شیطان، کون سنے گا پھر شیطان کی؟ شیطان بری بات کو اچھے بھیس میں بدل کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. اس کی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ یہ ہے، اس نے آپ کو اچھی بات سے روکنا ہے. اور اچھی بات سے روکتا کیسے ہے؟ وہ اسے کہتے ہیں التأخیر، بعد میں کر لینا، تھوڑی دیر بعد کر لینا. نماز سے بھی کیا کرے گا؟ آپ اٹھ جائیں گے، نماز کا ٹائم ہو گیا، فجر ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی روشنی باہر آنے لگی ہے، آپ کو پتہ ہے فجر کا ٹائم رہ گیا ہے، یار ابھی 5 منٹ ہیں. وہ جو 5 منٹ ہیں وہ شیطان کہے گا ابھی 2 منٹ تھوڑا اور آرام کر لو، پھر نماز دھیان سے پڑھی جائے گی. اچھے الفاظ کی، اچھی سوچ کے بھیس میں اب آپ 10 بجے تک سو رہے ہیں، کیونکہ اس نے وہ ایک تھوڑا سا آپ کے کان میں ڈال دیا کہ میں اچھی نیت سے یہ کر رہا ہوں. وہ جھوٹ بھی بلوائے گا تو اچھی نیت سے بلوائے گا. میں تو یہ اچھا کام کرنے لگا تھا، میں نے آپ کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ سو رہے تھے، آپ آرام کر رہے تھے، آپ ہی نے تو کہا تھا آپ تھک گئے، تو اس لیے میں نے آپ کو نہیں اٹھایا. شیطان کا ساری اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ آپ سے اچھا کام روکے گا نہیں، اچھے کام کو آگے ڈیلے کر دے گا. اب وہ آگے ڈیلے کرے گا، بعد میں کر لینا، تو بیچ میں اتنے کام آ جائیں گے اور چیزیں کرنے کی آ جائیں گی کہ وہ جو آپ نے کرنا تھا آگے جا کے وہ آپ بھول ہی جائیں گے. کتنی دفعہ ہوتا ہے آپ نے کہا آج مجھے فلانی چیز جا کے اسٹور سے لینی ہے، یا فلانا کام کرنا ہے، فلانا لیٹر میں نے میل پوسٹ آفس جا کے میں نے یہ میل کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. اچھا یہ لنچ کے بعد کر لوں گا، اچھا یہ ذرا آفس کا کام ختم کر لوں پھر کر لوں گا، اور پھر 20 کام اور بیچ میں آ گئے اور وہ رہ گیا، اگلے دن بھی رہ گیا، اگلے دن وہ 2 ہفتے گزر گئے، آپ نے لیٹر جو بھیجنا تھا وہ نہیں بھیج سکے. رائٹ؟ یہی چیز ایک شیطان کا ہیلا ہوتا ہے اچھے کاموں میں، کہ وہ بس تھوڑی سی دیر اور کر دو، تھوڑا سا ٹائم اور لگا لو، ابھی یہ کام بھی کر لو. یعنی ایک ہوتا ہے اصل کرنے کا کام اور ایک ہوتا ہے دوسرے درجے کے کام. تو اگر شیطان صرف برے کاموں میں نہیں لگاتا، اگر وہ دوسرے درجے کے اچھے کاموں میں بھی آپ کو لگا دے وہ اس کی کامیابی ہے. یہ بات سمجھ لیں، دوسرے درجے کے اچھے کام. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پہلے درجے کا جو کرنا ہے، جیسے فرض کریں پہلے درجے کا کام فرض ہے، دوسرے درجے کے اچھے کام نفل ہے، سنت ہے، لیکن پہلا والا کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے. تو کیا کرے گا؟ اس نے بھی ایک جائزہ لینا ہے کہ اگر میں نے اس انسان کو ناکام بنانا ہے تو اس کو دوسرے درجے کے اچھے کاموں میں بزی رکھو
کہ اس کو پہلے درجے کے اصل کام کا کوئی اس کی انرجی نہ رہے، اس کا ٹائم نہ لگے اس میں، وہ اس کو آگے پش کرتا چلا جائے. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ. یوشع ابن نون کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا کھل کے اعتراف کیا کہ میں بھی اگر آپ کی صحبت میں ہوں، نبی کی صحبت میں ہوں، پڑھ رہا ہوں اکیلا، مجھے 1-on-1 ٹیوٹرنگ مل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شیطان کے وسوسے سے خارج ہوں. کسی پہ بھی آ سکتا ہے. اس کا آپ اپنا حجاب کتنا بھی ٹائٹ پہن لیں، آپ اپنا جتنا بھی قرآن یاد کر لیں، کتنی بھی داڑھی آپ کی لمبی ہو جائے، آپ جو بھی لباس پہن لیں، آپ سوٹ پہن لیں یا پگڑی پہن لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. شیطان کی ایکسیس ہے آپ کے پاس، وہ آپ کو بھلوا سکتا ہے. وما انسانی ہوں الا الشیطان ان اذکرہ، کہ میں اس بات کو یاد رکھوں. اس نے اور چیزوں میں مجھے لگا دیا، اور ڈسٹریکشنز میں مجھے لگا دیا. اور یہ نہیں آپ سمجھیں کہ شیطان سے برے کاموں میں لگاتا ہے، دوسرے درجے کے اچھے کاموں میں بھی لگاتا ہے کہ کرنے کا اصل کام رہ جائے. یہ اس کی ایک کامیابی ہوتی ہے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا، یہ حالیہ کہیں گے اس جملے کو، حالانکہ اس نے اپنا رستہ اتنے عجیب طریقے سے لیا تھا. یعنی میں نے جو دیکھا، میں نے کبھی ایسی زندگی میں ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اس نے اتنا عجیب رستہ سمندر میں لیا، اور اتنا عجیب معجزہ دیکھنے کے باوجود مجھے یاد نہیں رہا. اس کے باوجود مجھے یاد نہیں رہا. یہ آخری اس میں سے ہم ایک درس نکالتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے سامنے ایسی چیزیں جو بالکل واضح ہو، بالکل آسان ہو سمجھنا، یعنی کوئی ایکسکیوز ہی نہیں بنتی کہ آپ اس چیز کو نہ سمجھیں یا نہ یاد رکھیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت نہیں آئے گی نا، تو وہ سب سے آسان چیز بھی آپ بھول جائیں گے، آپ کو یاد نہیں رہنے والی. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہماری ایبیلٹی پہ دار و مدار ہے چیزیں اکمپلش کرنے کا. نہیں، اتنا بڑا معجزہ کوئی بھولے گا؟ یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. قرآن کہتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ مردار کو زندہ کر دیتا ہے. کسی مردہ چیز کو زندہ آ کر دیکھنا بہت معجزوں میں سے ہے، اور اس چیز کو بھول جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہاں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ شیطان کو کتنی زیادہ ایبیلٹی ہے اس ایک معاملے میں. ہم نے اپنے کلچرز میں کیا بنا دیا ہے کہ شیطان کا جو اصل قوت ہے وہ کیا ہے کہ وہ حاوی ہو جاتا ہے انسان پر، جن چڑھ جاتا ہے. شیطان جو ہے وہ طرح طرح کی ڈسٹربنس اصل شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا. اصل کام ہے آپ سے چیزیں بھلوانا. دیٹس اٹ. وہ اس کا اصل کام ہے. نماز کا ٹائم بھلوا دے گا، اچھی بات کرنی تھی وہ بھلوا دے گا، کسی کو اس کا حق دینا تھا، کسی ورکر کو پیمنٹ آپ نے دینی تھی تو آپ شاپنگ آپ کو یاد رہے گی، پیمنٹ دینے میں بھول ہو جائے گی، رائٹ؟ کیونکہ کسی کا حق دینا ہے نا، تو وہ حق مارنے میں بھلوا دے گا. شاپنگ نہیں بھلوائے گا آپ کو. کبھی جو چیزیں فضول خرچی ہوگی تو ہمیشہ یاد رہے گی، ہمیشہ یاد رہے گی. کوئی فضول کام میں کوئی نیا ایپیسوڈ آنے والا ہے، فوراً یاد رہے گا کہ آنے والا ہے، اس کے انتظار میں آپ جاگے بیٹھے رہیں گے، وہ نہیں مس ہوگا. لیکن کوئی اچھا کام، یار مجھے یاد ہی نہیں رہا آج تھا کہ کل تھا، پتہ ہی نہیں چلا. وما انسانی ہو الا الشیطان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. تو آج انشاءاللہ اس آیت پر اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر کل موسیٰ علیہ السلام کے جواب کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس بات کا کیسے جواب دیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.